اپوزیشن کے MPs کو تو کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. پچھلے 3 بجٹ سے ہمیں بالکل اگنور کیا گیا ہے. یہ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہم بلوچستان کو ہم ترقی دے رہے ہیں، لیکن آدھا بلوچستان یہاں بیٹھا ہوا ہے. آپ پوچھیں، آپ MP صاحبان سے آپ پوچھیں کہ ان کے حلقوں میں کیا ترقیات کیا ہوا ہے. اچھا، باقی یہ جو 40 ارب روپے لیبس ہونے کی بات، یہ میرے خیال یہ موجودہ حکومت یہ کہنے کہ 40 ارب روپے لیبس ہوئے، لیکن نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کے فارمولے کے مطابق ہمارا 1 ٹکا بھی لیبس نہیں ہو سکتا. اب وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ سے ہم مانگتے ہیں. یہ لیبس نہیں ہو رہا. یہ پتہ نہیں کہاں یہ اس کو کہتے ہیں، فائنانس ڈپارٹمنٹ والے اس کو کہتے ہیں اسٹفنگ. اس کو یہاں وہاں یہ چھپا دیتے ہیں، پھر اپنے مرضی سے خرچ کرتے ہیں. کوئی لیبس نہیں ہوا ہے. نواب صاحب، یہ جو نئے اضلاع بنا دیے گئے، اس حوالے سے پوزیشن کو انہوں نے جماعت میں لیا، یا مثال کے طور پر کوئٹہ کی باری تھی لیکن انہوں نے چمن کو کر دیا، اسی طرح ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا. مطلب نئے ریونیو ڈسٹرکٹس، یہ ڈسٹرکٹس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں گورنمنٹ وہاں سے ریونیو کماتی ہے، تو پہلے یہ بات دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نیا ڈسٹرکٹ بناتے ہیں، وہاں سے گورنمنٹ کو کتنا ریونیو آتا ہے. آیا اس ریونیو سے اس ڈسٹرکٹ کا کاروبار چل سکتا ہے یا اس ریونیو سے نہیں چل سکتا. اگر نہیں چل سکتا ہے تو پھر پروونشل گورنمنٹ کو ریکرنٹ بجٹ یا نان ڈیولپمنٹ بجٹ سے اس ڈسٹرکٹ کو پیسہ دینا ہوگا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا غیر ترقیاتی بجٹ بہت بڑھ گیا ہے. تو میرے خیال میں یعنی جہاں عوامی رائے ہیں، عوامی رائے کے ہم احترام کریں گے، لیکن جہاں غیر ترقیاتی بجٹ ہر بجٹ میں وہ مشروع کر رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، تو ہم کو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آیا ہم نے ترقیاتی عمل بھی ہم نے اپنے صوبے میں جاری رکھنا ہے، یا ہم نے صرف تنخواہیں دینا ہے اور ہم نے باقی جو مراد جو یہ حکومت اپنے بندوں کو دے رہا ہے. تو اس لیے مطلب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ جب آپ تشکیل دیں گے تو وہ اس ڈسٹرکٹ سے صوبائی حکومت کتنا ریونیو کماتی ہے. میرے خیال میں سارے ڈسٹرکٹ اس وقت نقصان میں ہے، ایک ڈسٹرکٹ بھی پورا ریونیو نہیں کما رہا ہے. ملک اور صوبے کی صورتحال پہ بھی جب بجٹ بنایا جاتا ہے تو اس کا بنیادی سب سے بڑا جو مین آبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی سہولت کو مد نظر رکھا جائے، عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے. اگر کہیں پینے کا پانی نہ ہو، ٹینکر 1500 میں ہو، گھر کی آمدن ماہانہ 15,000 ہو، اس کے لیے آپ فیس لفٹنگ کا سامان فراہم کریں گے تو وہ تو چیخے گا کہ جی مجھے پینے کا پانی نہیں ہے. اسی طرح جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس کے لیے وسائل فراہم کرنا، ایگریکلچر ہے یا اس قسم کی جو منڈیاں ہیں اس حوالے سے، یا پھر بجلی ہے. اب بجلی بلوچستان میں کتنی ضرورت ہے آپ سب جانتے ہیں، لیکن بارہا کیسکو کہہ چکی ہے کہ بلوچستان حکومتی ادارے 55 ارب روپے کے قرض دار ہیں، اور اگر وہ 55 ارب روپے نہیں دیں گے تو حکومت کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، لیکن زور لوڈ شیڈنگ پہ لگاتے ہیں، علاقوں کی بجلیاں بند کرتے ہیں، ان کے بل زیادہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگ کرب اور اذیت کا شکار ہیں. اسی طرح گیس کی صورتحال ہے. کوئٹہ، مستنگ، قلات، پشین، زیارت جہاں گیس پہنچائی گئی ہے، یہ ان لوگوں کی زندگیوں سے کو بچانے کے لیے ہے. دوسرے علاقوں میں تو گیس انڈسٹریز کے لیے ہوتا ہے، کارخانوں میں وہ صرف ہوتا ہے، لیکن بلوچستان میں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے گیس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ گیس بھی اس کا پریشر اتنا لو ہو کہ لوگ کوئی چیز نہ پکا سکیں یا سردی سے اپنے آپ کو محفوظ نہ بنا سکیں، تو پھر
ये इस किस्म की सूरत हाल का गो ये फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन बलूचिस्तान और फेडरेशन का स्कीमात में आपस में सलाह व मशवरा होता है। सूबाई जो वजारतें हैं ये इसके लिए बाकायदा मुख्तस होती हैं। तो ये पूरा इस चीज़ को इनके सामने है कि यहाँ गैस का मसला है, यहाँ बिजली का मसला है, यहाँ खाने पीने की चीज़ों का मसला है। तो ये सारी चीज़ें इस किस्म की सूरत हाल से बलूचिस्तान के अवाम दो चार हैं।